اگر آپ کا جواب درست ہوگا تو میں 1 لاکھ روپیہ دے دوں گا اور آپ جس مسلک کو کہیں گے میں اس کو قبول کر لوں گا. لیکن میرے اس سوال کا جواب دیجیے. آپ لوگ جو قرآن کریم کی آیت پڑھ کے امت مسلمہ کے نوجوان کو گمراہ کرتے ہیں، کسی عالم سے کیوں نہیں مناظرہ کرتے؟ علماء کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتے؟ جو لوگ قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کر کے عید میلاد النبی ثابت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کیا آپ صحابہ کرام سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں؟ کیا آپ صحابہ کرام سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں؟ پوری دنیا اس بات پر مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اگر کسی نے محبت کی ہے وہ صحابہ کرام کی ذات تھی. وہ صحابہ کرام جس نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لوگوں کو بتانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا اس شریعت محمدی کو پھیلانے کے لیے. صحابہ کرام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی. لیکن کسی صحابی نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سے یہ مطلب نہیں سمجھا جو آج کل کے قبر پہ سجدہ کرنے والے، مردوں سے مانگنے والے سمجھ رہے ہیں، جو امت مسلمہ کے بھولے والے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں چندہ ملے. اور یہ چندہ خور مولوی کیا جواب دیں گے؟ ان کی زبان سے توحید پر بیان نظر نہیں آتا. یہ اپنے جلسوں میں توحید پر کبھی گفتگو نہیں کرتے، ہمیشہ پیری مریدی پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچتے ہیں اگر ہم توحید پر بیان کریں گے تو پھر لوگ مرید نہیں ہوں گے، پھر ہمیں چندہ کیسے ملے گا؟ اسی طرح یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس لیے جشن نہیں منائے. چلیے آپ کی بات یہ درست ہے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے، نبوت سے سرفراز فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، تو آپ نے تمام چیزیں صحابہ کرام کو بتائیں. اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نہیں بتاتے؟ اگر آپ یہ کہو گے کہ مکہ میں مسلمان کمزور تھے تو مدینہ منورہ کے اندر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں بتایا؟ اگر آپ یہ کہیں گے جیسا کہ آج کل قبر پجاری لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو گلیوں کوچوں میں پھول برسائے گئے، اگر آپ چندہ خور مولوی نہ ہوتے نا، اگر آپ توحید پرست ہوتے، سنت پر عمل کرنے والے ہوتے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ وہ لوگ پھول برسا رہے تھے یا خوشیاں منا رہے تھے وہ ولادت پہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اگر ولادت پر یہ لوگ خوشی منا رہے ہوتے پھر بقیہ 10 سال کیوں نہیں منائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتائے؟ بتائیے نا. چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو حکم دیتے. چلیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں منائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس وقت تو مسلمان بلندی پر تھا نا، کسی کا کچھ بھی ڈر نہیں تھا، کیوں نہیں منائے؟ مسلمان کافی تعداد میں تھے، شریعت کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، احادیث ان کے سامنے موجود، کیوں نہیں منائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، چاروں خلفائے راشدین، یا اسی طرح کسی بھی صحابہ کرام سے آپ یہ بات ثابت کر دیجئے کہ کسی صحابی نے جھنڈے لگائے ہوں، جلوس نکالے ہوں، محفل میلاد منعقد کیے ہوں، خوشیاں منائیں. اب بتائیے نا.
ایک ضعیف حدیث ہی آپ ثابت کر دیجئے نا، صحیح تو دور کی بات، ایک ضعیف ہی حدیث اب دکھا دیجئے کہ کسی صحابی نے جلوس نکالے ہوں، خوشی منائے ہوں. لیکن آپ یہ نہیں بتائیں گے لوگوں کو. دین کے نام پر امت مسلمہ کو آپ لوگ کس طرح گمراہ کر رہے ہیں بتائیے. آپ ثابت کر دیجئے، میں 1 لاکھ روپے آپ کو دینے کو تیار ہوں، اور اسی طرح آپ جو مسلک کہیں گے اس مسلک کو میں قبول کر دوں گا. اگر آپ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ لوگ اللہ کے واسطے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو گمراہ مت کریے. اب اس سے بڑھ کر میں کیا بتاؤں، اس سے زیادہ آسان الفاظ میں آپ کو کیا سمجھاؤں کہ ایک ضعیف حدیث ہی بتا دیجئے نا. اور جو لوگ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ صحابہ کرام سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں؟ کیا صحابہ کرام سے زیادہ آپ شریعت کو جانتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام سے زیادہ آپ عاشق رسول ہیں؟ پورے سال تو آپ نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز میں بھی فرض پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں اور عاشق رسول بنتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بنتے ہو، حرام خورو. بھلائی کا کام نہیں کر سکتے، دین کی طرف نہیں بلا سکتے تو گمراہی کی طرف مت لے جاؤ. بدعت والے کام میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو مت ڈالو، کیونکہ حدیث ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کہاں لے جائے گی؟ وکل ضلالۃ فی النار، ڈائریکٹ جہنم کے اندر. اس لیے میں بھولے بھالے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، حرام خور چندہ چور مولوی کے پیچھے مت پڑیے. جو بھی آپ سے دین کے متعلق کوئی بات بھی کہیں آپ ان سے کہیے قرآن سے ثابت کریے، احادیث مبارکہ سے ثابت کریے، شریعت مطہرہ کی روشنی سے ثابت کریے، اجماع امت سے ثابت کریے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی برتھ ڈے مناتے سعودی عرب کے علماء یا کوئی دوسرے عالم دین تو آپ منع نہیں کرتے. بھائی وہ دین سمجھ کر نہیں مناتے، ہم اس کو ٹھیک بھی نہیں کہتے، لیکن وہ دین سمجھ کر نہیں مناتے برتھ ڈے. وہ اپنی زندگی سمجھ کر مناتے بھائی کہ میں اتنے سال کا ہو گیا، اتنے سال کا ہو گیا، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور تم جو جلوس نکالتے ہو ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر، یہی تو غلط ہے نا. اور حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس چیز کے متعلق میرا حکم نہ ہو اس چیز کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو. وہ چیز رد ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ دین نہیں ہو سکتا. آج دین کے نام پر کس طرح خرافات ہو رہے ہیں مزاروں پر، کبھی عرس کے نام پر، کبھی چادر کے نام پر، کبھی فاتحہ کے نام پر، کبھی ملیدہ کے نام پر. اور یہ چندہ چور مولوی جب جواب مانگو تو کہتے منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس حدیث سے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ شریعت میں وہی چیز قابل قبول ہے، ثواب کا کام ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اتنے گھٹیا گھٹیا لاجک دیتے ہیں یہ لوگ. کہتے ہیں موبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، موبائل چلانا چھوڑ دو. ابے گدھو، موبائل کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دین میں داخل ہے، کہتے ہیں کیا؟ میرے خیال سے تم لوگوں کو قبر پوجنے کی وجہ سے بدعت کی تعریف ہی بھول گئے. تم لوگ بدعت پتہ ہی نہیں کیسے کہتے ہیں. جتنے قبر پجاری میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بات ثابت کریں کہ شریعت سے ثابت ہے یا نہیں عید میلاد النبی. اگر ثابت نہیں ہے تو اللہ کے واسطے چھوڑ دیجئے، گمراہ مت کریے نوجوانوں کو. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میں اپنا اسکرین پہ نمبر دے دیا ہوں، آپ واٹس ایپ پر پہلے میسج کر دیجئے، پھر اس کے بعد ہم وقت طے کر لیں گے. لیکن ثابت کریے آپ، اور آپ کو میں انعام بھی دوں گا خوشی سے کہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی.